مستقیم کا خطا نہیں ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی نظروں کی خبر. میں آج جب اس معاشرے پر نظر ڈالتا ہوں تو ذرہ ہم اپنے اکابرین کی راہ پہ چل رہے ہیں. ذرہ اس کا اتنا فیض ہے. جب ہم پورا کا پورا چلیں گے اس کا کیا عالم ہوگا. یہ ذرے کا کمال ہے کہ دنیا کو چمکا دیا ہے. تو یہ جب پورے بنیں گے تو کیا ہوگا. میں نہیں ہوں شیخ عبد القادر جیلانی, تم لے لو, میں تمہیں طریقہ بتا دوں کہ حکومت چلاؤ. چیز میرے پاس ہے, اس کی مہارت تحدیث نعمت کے طور میں بولتا ہوں. نکال لوں گا دنیا کا کون سا آدمی تصوف میں پھنسا میرے پاس ہے اور نکال کے نکال. یہ فیوز النور پڑھو نکل جائے گا. اخلاص نیت کے ساتھ پڑھے. اخلاص نیت میں سب سے پہلے عقیدہ ہے. کیا ہے؟ بس اس کو پڑھو. نہ ملے اب تو ملے گا نا تمہیں, اب تو بشارت بھی مل گئی. یہ سند ہے اس کی. کیا ہے؟ اتنی بڑی سند, یہ ایک نہیں. اس کو پڑھتے پڑھتے کن کن لوگوں کو کس کس نبی کی زیارت کی وہ بھی بتا دوں تو میں یہاں میں کہہ رہا ہوں تفصیل بن جائے گی. ایسے ہی ہو گیا. یہ یاد رکھنا کہ جن مبشرات کے اندر صحیح ولی اللہ, صحیح العقیدہ بزرگ جو گزرے ہوں, ان کی زیارتیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائے, سمجھ لو یہ سلسلہ ٹھیک ہے. یہ بھی تعبیر ہے. تعبیر میں صرف یہ نہیں ہے, لیکن میری عرض یہ کہ کشف کی مہارت ہو, اس کو سمجھنے والا ہو, القاء, الہام اور خواب, اس کی مہارت ہو کہ اس میں تقسیم کر سکتا ہوں. میں آج آپ کو بتا دوں آثار کہاں ہے. یہ تین چیزیں نوٹ کر لو, کبھی بھی گمراہ نہ ہو. ایک پہلا تمہیں وسوسہ ڈالے گا تم اپنے پیر سے آگے بڑھو. پہلا وسوسہ ہی کیا ہے اس کا؟ پیر سے آگے بڑھو. تیرا شیخ تیرے سامنے ہم کچھ نہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی کون پیش کرتے ہو کہ حاجی صاحب نے غلط فرمایا. یہ حاجی صاحب انہوں نے اس وقت کہا تھا جب ان کا منصب بڑھ گیا. کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا میرا شیخ میری اتباع کرے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا. اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں گنگوئی کی جگہ آ گیا, گنگوئی میری جگہ آ گیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فقاہت کی اس منزل تک پہنچایا تو تب فرمایا کہ ابھی دو دن مدرسے سے بڑا میرا شیخ یہ بولتا ہے, میرا فلاں یہ بولتا ہے. معرفت طے کی تھی انہوں نے, اور اگر انہوں نے صوفیہ پر رد کیا تو جہلا صوفیہ پر رد کیا, اصل صوفیہ پر رد نہیں کیا, ورنہ خود صوفی نہیں تھے. ہماری سند تو ان سے جا کے ملتی ہے. میں نے احمد علی شاہ صاحب سے, انہوں نے صوفی اقبال صاحب سے, انہوں نے مولانا زکریا صاحب سے, انہوں نے خلیل احمد سہارنپور سے, انہوں نے رشید احمد گنگوئی سے, انہوں نے حاجی امداد اللہ مکی سے. یہ تصوف کی سند نہیں, وہ صوفی نہیں تھے, وہ اصل صوفی تھے. ان کا جب رد ہے تو جاہل صوفی آتا تھا. جیسے ہم آج کل کہتے ہیں سارے مولوی اسی طرح, اس سے مراد جاہل مولوی ہوتے ہیں یا وہ جو علماء سو ہوتے ہیں. جیسے مراد نہیں کہ اصل علماء مراد ہے. یہاں پر جتنی باتیں ہیں ان کو سمجھو, بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تب سمجھ میں گی جب آپ معرفت کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے, ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک بات فرمائے جا کے کچھ فرماتے ہیں کسی کو انسان بننا ہو تو میرے پاس ایک ولی بننا ہو تو مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چلے. اس پر ایک بزرگ کو اشکال ہوا اور وہ اتنا بڑا ولی اللہ, وہ کہتے ہیں حضرت یہ بات مجھے عجیب ہے, کیا ولی انسان نہیں ہوتا؟ انہوں نے تو ولی کو انسانیت سے بات کرتی ہے تمہارے پاس کسی سے کال کا تعویل, کسی کے پاس جواب ہے, بات تو نہیں کسی کے. اس کا جواب یہ ہے, اس پر کیا اس کو میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے. نہیں بتائیں گے, حالانکہ کیا انسان ولی انسان نہیں ہوتا. جب انسان بنے گا تو ولی بنے گا. یہ الفاظ اور معنی میں کوئی تفاوت نہیں, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی
مفاد ہے کہ فرق ہے مرتبے کا، اور یہ تمام چیزیں ثابت ہیں، درجے ثابت، درجے کی عبادت ثابت، ہر چیز ثابت۔ ایک انسان اگر اپنے آپ کو چھپاتا ہے یا اس کو، تو اس کے حال کو نہیں جانتے کہ اس کا حال کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما تھے تو رو رہے تھے کہ یا اللہ مجھے کچھ مت کہنا، مجھے کچھ نزا کا عالم ہے۔ حضرت علی آئے کہ اے امیرون آپ کیوں روتے ہو؟ میں نے بارہا حضور سے سنا ہے کہ میں اور ابو بکر اور عمر، میں عمر اور ابو بکر، میں عمر اور ابو بکر، میرے جنت کے بھی ساتھی ہیں، میرے زمین کے بھی ساتھی ہیں۔ کہ اے ابو الحسن یہ تم نے خود سنا ہے؟ میں نے سنا ہے۔ پھر اپنا منہ کالے کر ہٹاؤ اور اپنا منہ ڈالا مٹی کے اندر، اے اللہ مجھے اب کچھ مت کیا۔ بشارت سنائی جا رہی ہے، یہ جس پر گزرتی ہے اس کے حال سے پوچھو تم میرے باطن کو کیا جانو گے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ اتنے عالم کے اندر یہ اس کو کیوں ملا، یہ بندہ ہلتا ہے، یہ زمین ہلتی ہے بے روش پر، مجھے بھی اپنے بڑے نظر آتے ہیں۔ پھر یار لوگوں کی طرف پھرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایسی خامہ بانٹیں گے جو بہت دستار پہن کے، میں تو جب پگڑی پہنتا ہوں سال میں وہ عجیب حال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں نے جبے لا کے دیے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کرسی پہ بھی بیٹھنا میرے کو عجیب اور غریب لگتا ہے، یہ اسٹیج پہ بیٹھنا مجھے عجیب اور غریب لگتا ہے، میرے پہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایک میرا دوست نے مجھے کہا تیری طرح میں پیر ہوتے، تیری شکل پیروں والی ہے۔ میں نے کہا یہ بات ہے، میں پیر ہوں، میں تو پیروں کا چوکیدار ہوں، میں اس دروازے کا چوکیدار ہوں جس میں تمہیں راستہ دے کے اندر کر دیتا ہوں، بس میرا اتنا کام ہے، دروازہ کھولو اندر، اتنا کا کام ہے میرا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی چپڑاسی کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں، بھنگی بھی کھڑا ہو جائے۔ افیسروں کی تربیت کون کرتا ہے؟ حوالدار کرتا ہے۔ افیسروں میں حوالدار سے جمعدار سے، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ میرے دل کی کیفیات ہے، یہ چیزیں، یہ سلسلہ سولڈ لے جاؤ، اس میں تمہیں کوئی عیب نظر آ جائے، اور اتنا دعویٰ ہے کہ میرے بگوڑے بھی آج پیری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بگوڑے جتنے ہیں اس سلسلے کے بگوڑے جو مجھے منافق لکھ کے بھیج دیں، وہ بھی پیری کا دعویٰ کرتے کہ ہم شاذلی ہو گئے اور سید ہو گئے۔ تو اب مجھے بتاؤں اس کے گھوڑوں کا کیا حال ہوگا؟ بغیرت کبھی سید کبھی بغیرت نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنا۔ اگر سید بغیرتی کے کام کرنا شروع کر دے، سمجھ لے سید نہیں، پھر اس طرح ادھر سے کل ادھر ہوگی۔ سید غیرت مند ہوتے ہیں، ان میں بغیرتی کا عنصر نہیں ہوتا، بے وفائی کا عنصر تو سیدوں نے سیکھا نہیں۔ ہم سیدوں کی اولاد ہیں جس سے ایک دفعہ ٹچ ہوئے مرتے دم تک، قبر تک اتارا، پیچھا نہیں چھوڑا۔ آج تک ان کے قبر پہ بھی حاضری الحمدللہ دیتی ہیں، ہم نے ان کے بچوں کی بھی غلامی سیکھی ہے۔ آج بھی ان کے گھر پہ جاتا ہوں، آج بھی ان کے در پر جاتا ہوں، تم بولتے ہیں ہم سید ہیں، شکل دیکھیں سیدوں کی، سید اور کمیندی کی حالت کر رہی ہے، سیدوں کے خون کے اندر نہیں، جتنا بھی شرابی کبابی ہو جائے گی اس کے اندر کبھی بے وفائی کا عنصر نہیں آ سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کو صاف کرو، پاک کرو، جو اخلاق ان کے اندر ہے وہ ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے، سیدوں کی پہچان ہے، بدعہدی نہیں کرے گا، سخاوت اس کے اندر ہوتی ہے، غصے والے تو ویسے ہی ہوتے ہیں، سید بنے ہوئے، میں سید، خوابوں میں سید بن گئے سارے۔ جس کا ظاہری سلسلہ بھی سید ہو سند کے ساتھ، اور اس کو خواب پہ بھی مل جاتا، پھر تو یہ سید ہے۔ اس کا اگر ظاہری نسبت سید ہے، یہ خواب والا سید نہیں کہلایا جاتا۔ تو خواب کو بخاری سید ہو گیا، کوئی اٹک سے ہو، کوئی اٹک سے مشہور ہوگا تو وہ بھی سید ہو جاتا، یہ بھی سید ہو گیا۔ میں امام علی رضا کی اولاد میں سے ہوں، میں نے سید کا نام میرے پاس اپنے دادا سے لے کے پورے سند ہمارے پاس